الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم حاضرین مسجد اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، آمین رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لگتا ہے آج گرمی جو ہے وہ جذبات پہ غالب آ گئی ہے۔ میں سمجھا کہ خالی مجھے تھوڑا دیر ہو گیا تو مسجد آگے تک بھری بھی ہوگی، ابھی اندر کی مسجد نہیں بھری ہے۔ ظاہر ہے میں کسی کی شکایت نہیں کر رہا، لیکن گرمی شدید ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس گرمی سے بچائے اور موسم کو اس قابل تو کر دے کہ لوگ سننے آ سکیں۔ تو آج جو ہے وہ اے سی جیت گئے، تو بڑی بڑی مسجدیں ماشاءاللہ بھری ہوئی ہوں گی، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو کہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ میں نے کہا چلے آپ کے سامنے بات رکھی دوں میں۔ کبھی آپ مسجد جائیں، بڑی مسجد، اگر یہاں موقع نہ ملے پڑھنے کا تو دروازے پہ کھڑے ہو کے خطبے نہ سنیں۔ اب دیکھا ہوگا لوگ اکثر دروازے پہ کھڑے ہو خطبے سن رہے ہوتے ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہوگی تو اندر جانے کا راستہ مل جائے گا۔ تو اگر ہم ذہنیت کی یا سوچ کی بات کریں تو سوچ یہ تھی کہ اے سی میں نماز پڑھنے کا موقع ملے، نماز پڑھنے کا نہیں، نماز باہر بھی ہو سکتی ہے۔ آداب میں یہ ہے کہ آپ پہلے آئیے، اندر جگہ خالی ہے آپ شامل ہو جائیے، اگر نہیں ہے تو بیٹھ جائیں، بیٹھ کے تو خطبہ سن لیں، پورا خطبہ کھڑے ہو کے سن لیں تاکہ جیسی جماعت کھڑی ہو اندر بھاگ جائیں۔ یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے ہماری۔ اللہ منع نہیں کرتا کہ آسائشیں حاصل کریں، اپنے جسم کو آرام دیں، اچھی جگہ نہ بیٹھیں، منع نہیں کرتا، لیکن آداب اپنی جگہ موجود ہیں۔ تو کبھی ایسا موقع آئے تو راستہ چھوڑ کے بیٹھ جائیے۔ اگر آپ کے نصیب میں اے سی کی مسجد لکھی ہے تو مل جائے گی، اللہ پہ اتنا تو یقین رکھیے نا، اور نہیں یہ تو نہیں ملے گی۔ اور ویسے بھی جمعے کی نماز کون سی بڑی ہوتی ہے، اتنی گرمی بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ مسجد کے آداب میں سے کبھی بھی کھڑے ہو کے خطبہ نہ سنیں تاکہ مسجد میں جانے کی جگہ مل جائے، جہاں سکون سے جگہ ملتی ہے، اور راستے میں نہ بیٹھیں۔ اور میں پیچھے حضرات جو بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے، انشاءاللہ اگر مجھے یاد آتا خطبے کے آخر میں بھی کہوں گا، پچھلی صف والے اپنی سنتیں پچھلی صف میں نہ پڑھیں۔ آپ پوری مسجد کا راستہ روک دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کو سنتیں پڑھنی ہے آگے آ جائیے، ورنہ پیچھے کی صف میں سنتیں نہ پڑھیں یہاں تک کہ مسجد خالی نہ ہو جائے۔ کیونکہ ظاہر ہے پھر مجھے وہ حدیث یاد ہے کہ 40 سال تک یا 40 دن تک کھڑے رہنا پڑے گا، میں سامنے سے نہیں گزر سکتا۔ آپ پوری مسجد کا راستہ روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو برائے مہربانی پیچھے بیٹھنے والے حضرات اپنی سنتیں آگے آ کے پڑھیں یا گھر جا کے پڑھیں، جو کہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ اپنی تمام نوافل گھر میں پڑھتے تھے، فرض نماز مسجد میں پڑھتے تھے، فرض نماز مسجد میں پڑھتے تھے۔ اس کا خیال رکھیے گا۔ بات چل رہی تھی اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، چند لمحوں میں فوراً گزر جائیں کیونکہ واقعات ختم ہو گئے تھے۔ حضرت حاجر علیہ السلام کا پانی ڈھونڈنے کا جو واقعہ تھا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے وہ بت کدا تھا، بت بنانے والے لوگ تھے۔ آپ نے آنکھ کھولی تو اپنے سسٹم کو صحیح نہیں پایا، تو اس پہ سوچ بچار کی کہ میں جہاں پیدا ہوا ہوں یہ کام سمجھ میں مجھے نہیں آتا، کہ جن کو ہم بناتے ہیں انہیں کو ہم پوچھتے ہیں۔ تو رب کی تلاش شروع کی، یعنی حق کی تلاش شروع کی۔ مختلف موقعوں پر اللہ نے ان کو حق دکھایا، لیکن جب انہیں سورج، چاند اور ستارے کو دیکھا پہلے سمجھے کہ وہ رب ہے، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے جملہ کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو رب نہیں مانتا۔ ڈوبنے کا مطلب ہے کہ وہ جو کمزور ہو، اس میں کوئی کمزوری پائی جائے، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لیے میں نے آپ کو کہا تھا اس وقت کہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ جن کو ہم نے آج اللہ کے سوا اپنا کارساز، اپنا مدد کرنے والا، اپنا ولی بنا لیا ہے، اگر وہ واقعی سب کچھ کرنے والے ہیں تو وفات کیوں پا گئے؟ زندہ رہنا چاہیے تھا۔ جو اپنی موت پہ قادر نہ ہو وہ میری مدد کیا کرے گا؟ میں کسی کی بے عزتی نہیں کر رہا، اولیاء اللہ کا اپنا مقام تھا جب تک وہ زندہ تھے، ان کے جانے کے بعد ان سے مانگنا تو پھر شرک سری ہے، یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ کیوں قبر میں ہے؟ قبر میں انسان جاتا ہے، رب نہیں جاتے۔ ہم کس رب کو مانتے ہیں؟ الحی القیوم،
جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہمارے سبق کے لیے دکھایا کہ 3 ڈوبنے والی چیزوں کو رب مانا، وہ رب نہیں نکلے، چھوڑ دیا، اعلان کر دیا کہ میں تمام رب جو تمہارے ارباب ہیں میں ان سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ پھر سبق سکھانے کے لیے بت کا دے گئے، بت توڑ دیے، بڑے کے گلے میں ہتھوڑا ڈال دیا کہ دیکھو ان سے پوچھ لو، تاکہ اپنے زمین کی طرف پلٹے، سمجھ میں نہیں آئی۔ بادشاہ نے بلوایا، بادشاہ سے مکالمہ ہوا، انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ میرا رب جو ہے اللہ ہے، وہ یہ کام کرتا ہے، وہ کیا نام ہے زندہ کرتا ہے، مارتا ہے۔ بادشاہ نے بھی زندہ کر کے مار دیا۔ 2 قیدی بلائے، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو مار دیا کہ دیکھو زندگی بہت میرے ہاتھ میں۔ تو دلیل کیا دی ابراہیم علیہ السلام نے؟ ٹھیک ہے میرا رب تو مشرق سے نکالتا ہے سورج کو، تو رب مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ حیران رہ گیا۔ آگ میں جلانے کا حکم ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھیجی۔ آگ جلنے کے بعد جب آپ کود گئے تو مدد آئی ہے، کودنے سے پہلے نہیں۔ ہم چاہتے کہ مشکلات آنے سے پہلے میری مدد ہو جائے، مجھے کوئی کام نہ کرنا پڑے، مجھے محنت نہ کرنی پڑے، سارا کام دعاؤں سے ہو جائے۔ اس کو مار دے، اس کو مار دے، اس کو تباہ کر دے۔ ہماری دعاؤں کی فہرست اگر دیکھیں جو ہمارے ملکوں میں خاص کر مانگی جاتی ہیں، وہ تو فرمائشیں ہیں، فرمائشیں، یہ دے دے، وہ دے دے، یہ۔ اور آپ کیا کرو گے؟ میں دعا مانگ رہا ہوں، نہ کافی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ کے دعا مانگ رہا ہوں، اور کیا چاہیے؟ ہم چاہتے ہیں مشکلات میں پڑے بغیر مجھے سب کچھ مل جائے۔ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا تو مجھے کہاں سے مل جائے گا؟ پتھر کھائے آپ نے، گالیاں کھائی ہیں، ملک چھوڑنا پڑا ہے، جنگیں کرنی پڑی ہیں، تب جا کے دین قائم ہوا ہے جو آج ہم مانے بیٹھے ہیں۔ تو مشکلات آئیں، اللہ نے مدد فرمائی، آگ سے نکال دیا۔ آپ نے ہجرت کی، فلسطین تشریف لے گئے، اس کو اپنا سینٹر بنایا۔ پہلے عراق میں تھے، سینٹر بنایا، وہاں سے تبلیغ کے لیے نکلتے تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ بیوی بچے کو چھوڑ کے آ جاؤ، چھوڑ کر آ گئے۔ پھر پورا واقعہ جو پچھلے ہفتے میں نے بیان کیا تھا، کس طرح حاجر علیہ السلام اللہ کی اطاعت میں کچھ کہہ نہیں رہی ہیں، لیکن ماں مجبور ہے بھاگنے کے پانی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے چشمہ بھی جاری کر دیا۔ پھر جب وہ بچہ بڑا ہوا، نہ تو قبیلے گزرنے شروع ہوئے، تو وہ آبادی بڑھتی چلی گئی، مکہ آباد ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجے کہ جا کے خانہ کعبہ کی بنیاد اٹھاؤ، تو خانہ کعبہ بنایا گیا۔ وہ پتھر آج بھی موجود ہے جس پہ کھڑوں کے آپ نے تعمیر کی تھی، کہ وہ روایتوں میں آتا کہ وہ بلند ہو جاتا تھا، نیچے ہو جاتا تھا تاکہ دیواریں بلند کی جا سکیں۔ اس پہ آج ابراہیم علیہ السلام کے روایتوں کے مطابق پاؤں کے نشان موجود ہیں۔ ہم اس جگہ کو دیکھنے کے لیے تڑپے جاتے ہیں، سیلفیاں کھنچواتے ہیں۔ وہی بات کہ سوچتے ہیں کہ پتھر کی پہچان کیا ہے، یہ پتھر ہے کیوں اتنا معتبر؟ حجر اسود چومنے کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اب روایتیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو پہلا حج کیا تھا، پہلا اور آخری حج، آپ نے حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا تھا۔ حالانکہ آپ چاہتے اس کے قریب جاتے تو مجمع چھٹ جاتا، آپ جا کے بوسہ دے لیتے۔ ہمارا خیال کیا کہ دیکھو حج بڑا ہوگا، لوگ زیادہ ہوں گے، تو اس کو بوسہ دینا ضروری نہیں ہے کہ تم اس کو بوسہ دینے کے چکر میں وہ کام کر جاؤ جو حج کے آداب کے خلاف ہیں، دھکا دینا، کوڑیاں مارنا، کھینچنا۔ اور ہماری خواتین اللہ کو ہدایت دے، جب نبی پاک نے نہیں چوما تو آپ کیوں چومنے جا رہی ہیں؟ کیا ان کو اندازہ نہیں کہ وہ کھینچب کھینچی ہوتی ہے؟ کہ لوگ صرف ہاتھ آدھی کھینچتے ہیں، آپ کی بے پردگی ہوگی، لیکن نہیں میں خانہ کعبہ کو حجت کو تو چوم لوں۔ تو وہ تعمیر ہوا۔ اللہ نے ان کو کہا کہ اب آپ لوگوں کو آواز دیجئے کہ وہ خانہ کعبہ کے لیے آئیں اور وہاں خانہ کعبہ پہ آ کے حج کے ارکان ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی بھی نشانیاں ہیں ابراہیم کا مقام عبادت، اس کو تم وہ جو مقام ابراہیم موجود ہے، اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور کوئی اس کے حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اب حج کا موضوع شروع ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ پورا کا پورا حج اس کے ارکان اس خاندان ابراہیم کے گرد گھومتے ہیں جو 3 اشخاص میں مشتمل تھا، ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام۔ تینوں نے جو اللہ کے خاطر قربانیاں دی تھی، اللہ نے پورے خاندان کی حرکات کو، ان کی قربانیوں کو مناسک بنا دیا۔ ہمیں بھی وہی کرنا ہے۔ اب چونکہ ہمیں کرنا وہی ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے پیچھے حکمتیں تھی وہ بیان کیا کی ہیں، اس خاندان والوں نے کیا تھا، وہ ضرور پیش نظر رہنا چاہیے۔ اب حج کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو اس کے حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی کہ جو پہنچ سکتا ہو اور نہ پہنچے تو وہ اپنے آپ کو بے نیاز خود نہ سمجھے کہ جب میں وقت ہوگا تو چلا جاؤں گا، ابھی تو یہ، ابھی تو وہ کاروبار، بچی کی شادی، گھر بنانا ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، تعلیم، یہ وہ دنیا بھر کے۔ تو تم اگر بے نیاز ہو تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تمام جاننے والوں سے بے نیاز ہوں۔ اگر تمہیں مجھ سے ملنے کا شوق نہیں ہے تو مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے۔ تم تو بے نیاز تھوڑے عرصے کے لیے ہو سکتے ہو کیونکہ مجبور ہو، محکوم ہو، میں تو رب العالمین ہوں، میں کب محتاج ہوگا کسی کا، تو نہیں ہوں۔ اسی سلسلے میں ایک ضعیف حدیث ملتی ہے، چونکہ وہ اس قرآن کی آیت سے میچ کرتی ہے، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ ضعیف سے مراد یہ نہیں کہ وہ کوئی گھڑی بھی ہے، کچھ ہے، کہیں تھوڑا بہت اس کے اندر کوئی ویکنس موجود ہے۔ وہ حدیث یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سامان سفر اور اپنی سواری کی ملکیت رکھتا ہو، یعنی آنے جانے کے مینز موجود ہو انڈیویجولی، یا نہیں لکھا جو شخص اپنے گھر والوں کے لیے سامان سفر اور اپنے گھر والوں کے لیے گاڑی رکھتا ہو یا سواری رکھتا ہو، جو شخص اینی ون، اگر وہ آنے جانے کی سہولت ہے اور پیسہ ہے کہ اسے بیت اللہ تک پہنچا سکے، اس کے باوجود حج نہ کرے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، علی نے آیت تلاوت کی، تو یہ اس کا ذوق قرآن کی آیت سے ملا ہے تو دور ہو جاتا ہے۔ لیکن کہ قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہو اور حکم کی پیروی سے انکار کر دے، ومن کفر، انکار کر دے کہ میں بھی نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ سے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ ہمیں پتہ ہی سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے، ہم نے تمام عبادتوں کو تو انڈیویجول سمجھا ہوا ہے۔ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گا انڈیویجولی، اگر میں کافر تھا کلمہ پڑھوں گا میں مسلمان ہو جاؤں گا، مجھے گھر والوں کو مسلمان کرنا ضروری نہیں ہے، ہاں ہونا چاہیے، پر میں انتظار نہیں کروں گا کہ میری بیوی میرے بچے کلمہ پڑھیں گے تو میں کلمہ پڑھوں گا۔ آپ نے کسی نان مسلم کو بخاندہ کہ ہوتا ہے سوچا کنڈیشن لگائی ہو، نہیں پہلے ذرا یہ مسلمان ہو جائے پھر میں مسلمان ہوں گا۔ انڈیویجولی نماز انڈیویجولی فرض ہوتی ہے، آپ بالغ ہو گئے، آپ پہ نماز فرض ہو گئی۔ اب آپ کے ابا اماں نماز پڑھتے ہو نہ پڑھتے ہو، اللہ آپ سے ہرگز نہیں پوچھے گا، تبلیغ کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ نماز انڈیویجول فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ انڈیویجول فرض ہوتی ہے، روزہ انڈیویجولی فرض ہوتا ہے۔ حج نہیں صاحب، وہ ماں باپ کو حج کرانا ہے، بیوی کو لے کے جانا ہے، ناراض ہو جائے گی بیوی بچے، جب پورے خاندان کے پیسے ہوں گے تو حج پہ جاؤں گا۔ اب میں آج مسقط میں جو ہے بیٹھے مسجد ان سے پوچھتا ہوں جنہوں نے حج ابھی تک نہیں کیا ہے اور کم از کم 5 سال ان کو مسقط میں ہو گئے، 5 سال رد لگا رہا ہوں، 5 سال کی، اور سیلری بھی ہے کہ پیسے جمع کر سکتے ہیں، اگر وہ اب تک حج پہ نہیں گئے یا ارادہ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ یا ذہن میں وہی بیٹھا ہے وہ جی بیوی، اس کو بھی تو جاؤں گا برا مان جائے کہ بیچاری میری تو وہ ملکیت میں ہے اور میرے وہ ڈپینڈنٹ ہے، یا میرے ماں باپ کو حج کرا دوں، یا میرے بیوی بچے چھوٹے ان کی شادیاں کرا دوں۔ کہاں لکھا ہے یہ؟ انڈیویجولی فرض ہوتا ہے، یا تو میں نے گھر والوں کو تربیت نہیں کی اور میری تربیت نہیں ہوئی۔ تو جو 5 سال سے بیٹھے تھے، اچھی سیلری والوں کی بات کر رہا ہوں میں، جن کی سیلری اس قابل ہے کہ اگر بچائیں تو وہ حج پہ جا سکتے ہیں، اور نہیں جا رہے ہیں تو سوچے بیٹھ کے قرآن کیا کہہ رہا ہے، ومن کفر، کہ استطاعت کے باوجود نہیں کیا تو رب اللہ غنی العالمین، اللہ پھر تمام جہان والوں سے بے نیاز۔ تو سوچیں، تو وقت بھی گزر گیا کہ کیوں نہیں گئے۔ اور دیکھیں جب ابراہیم علیہ السلام کی بات بتانا جو میں نے کیوں واقعہ شروع کیا تھا، ہم جب فتوے لینے جاتے پتہ نہیں اپنے مولوی کے پاس ہی جاتے ہیں کہ میرے مطلب کا فتویٰ مل جائے کہ نہیں ابھی آپ کے ماں باپ پر آپ کی طرف سے، بھائی جب ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، استطاعت نہیں رکھتے، ان کا حج ساقط ہو گیا ہے، لیکن نہیں مجھے پہلے کراؤ گے تو ورنہ نافرمان اولاد دودھ نہیں بخشوں گی، باپ ناراض۔ کہاں لکھا ہے یہ؟ کہیں نہیں لکھا۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں جا کے بتا دیں کہ لکھا ہو کہ پہلے ماں باپ کو کراؤ، بیوی کو ساتھ لے کے جاؤ، بچوں کو لے کے جاؤ۔ انڈیویجول فرض ہوتا ہے، اور خاص طور پہ وہ حضرات
کہ جو پورے ٹبر کو لے کے عمرہ کرنے تو چلے جاتے ہیں 6-7 لوگ, اکیلا حج کرنے نہیں جاتا, کیونکہ 6-7 لوگوں کا عمرہ اور ایک شخص کا حج برابر ہے نا پیسوں کے لحاظ سے. اس گھر کی زیارت کرنے کی طلب ہر ایک کے اندر ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, لیکن پھر اسلامی اصولوں کا بھی تو خیال رکھیں, کس پہ فرض ہے کس پہ نہیں ہے. جس پہ فرض ہے وہ جن پہ فرض نہیں ہے ان کی وجہ سے نہ کرے. کیا جواب دے گا اللہ؟ اور گھر والے برا مانتے تو سمجھائیں ان کو, بھائی میرے پاس ایک کے پیسے ہیں میں جا سکتا ہوں. تو اس کا بے انتہا خیال رکھیں. یہ حج کوئی چھوٹی موٹی عبادت نہیں ہے, بڑی سخت آیتیں, قرآن کا فتویٰ موجود ہے. ومن کفر, جس نے استطاعت کے باوجود انکار کر دیا کیونکہ اپنے دنیاوی کام پورے کرنے میں لگا رہا, اللہ تعالیٰ بھی اس سے بے نیاز ہے. تو جو حج پہ جا رہے ہیں وہ ایک اور چیز کا خیال رکھیں کہ میں حج کرنے کیوں جا رہا ہوں, وہ پورا واقعہ یاد رہے, وہ قربانیاں یاد رہیں, وہ خاندان یاد رہے. تبھی اللہ نے قرآن میں فرمایا حج کے مہینے سب کو معلوم ہے, جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران اس سے کوئی 3 کام نہ ہو, ولا رفثا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج. وہ 3 کام نہیں کرے حج کے دوران. کنڈیشن کہ حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی فعل, سیکشول ایکٹیویٹی نہ ہو, کوئی بدعملی نہ ہو, کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو. لڑائی جھگڑے کی بات, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہم سیخ پا جاتے ہیں نا, فلیئر اپ ہو جاتے ہیں فوراً. جو حج پہ جا چکے انہوں نے دیکھا ہوگا, اب تو عمرے کا بھی وہی حال ہے, اتنا ہی رش ہوتا ہے عمرے کے اوپر بھی جتنا حج میں ہوتا ہے, دیکھا ہوگا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے. تو 3 کاموں سے بچنا ہے. کوئی سیکشول ایکٹیویٹی نہ ہو, خاص طور پہ احرام کی حالت کے اندر. کوئی بدعملی, ایسا کام نہ ہو جس سے دوسرے کو, فسق کہتے ہیں کسی ایسے کام کو کہ جو اطمینان ہٹا دے اور بے چینی پیدا کرے کسی کے اندر. فسق والے کام نہیں کرنے. راستہ نہیں روکنا, راستے میں نماز نہیں پڑھنی ہے, تکلیف نہیں دینی کسی کو, جگہ گھیر کے نہیں بیٹھ جائیں, اور لڑائی جھگڑا نہ کریں. تو جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا. سفر حج کے لیے زاد راہ لے کے جاؤ, اپنے ساتھ کھانے پینے کا, اپنے جو خرچے کا سامان لے کے جاؤ. اور سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے. تو اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو. تقویٰ کیا ہے؟ بہت دفعہ گفتگو ہو چکی ہے اس کے اوپر. اللہ کی ناراضگی کا ڈر کہ میں ایسا کام نہ کروں کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. یہ فکر ذہن میں آ گئی, تقویٰ آ گیا. تبھی اس نے 3 دفعہ کہا تھا تقویٰ ہا ہونا, تقویٰ ہا ہونا, دل پہ اشارہ کر کے 3 دفعہ. تقویٰ تو دلوں میں ہوتا ہے. تقویٰ داڑھی میں نہیں ہے, تسبیح کے دانوں میں نہیں ہے, یہ سجدے کے نشان میں نہیں ہے, ٹخنوں سے اوپر شلوار میں نہیں ہے. جو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ جب تک مولوی یہ کام پورے نہیں کرے گا متقی نہیں ہو سکتا. اس کے نشان ہونا چاہیے, امامہ ہونا چاہیے, داڑھی ہونی چاہیے, ٹخنوں سے اوپر شلوار ہونی چاہیے, تسبیح ہونی چاہیے. یہ تقویٰ نہیں ہے, یہ ڈھونگ ہے. ڈاکٹر صاحب احمد مرحوم اس کو کہا کرتے تھے, اپنے حساب سے عالم دین تھے, کہ ایسے شخص کو تقوی کا حیضہ ہو جاتا ہے, ڈائری آف تقویٰ, کہ دکھایا جا رہا ہے اور اندر خالی, اندر خالی. اگر دل میں, وہ بڑا پیارا قول ہے ڈاکٹر صاحب کا بھی, کہ اگر کوئی شخص کسی کو مصیبت میں دیکھے, یہ تقوی کی بات ہو رہی ہے, مصیبت میں دیکھے, تکلیف میں دیکھے, اور وہ تکلیف دور کرنے پر قادر ہو, he is able to remove that problem from the other person, اور نہ کرے, وہ حاجی ہو سکتا ہے, وہ عالم ہو سکتا ہے, وہ عابد ہو سکتا ہے, وہ زاہد ہو سکتا ہے, ہر کچھ ہو سکتا ہے, وہ نیک نہیں ہو سکتا. کیا پتہ کی بات بتائیے, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, شیخ الحدیث, شیخ الجامعہ فلاں, وہ نیک نہیں ہو سکتا کہ بھائی کو مشکل میں دیکھا, پریشانی دور کرنے کے قابل تھا اور نہیں کی, کیونکہ تقویٰ تو دل میں تھا نا. تو اگر حج پہ جانا ہے تو سب سے بہتر چیز جو آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے وہ تقویٰ ہے. اب آئیے حج کے اوپر, کہ حج میں جو انسان جاتا ہے تو کرتا کیا ہے وہاں, اور حج ہے کس چیز کا نام. بڑوں کو پتا ہوگا, شاید بچوں کو نہ پتا ہوگا. ذہن میں وہ سیکوینس یاد رہنی چاہیے کہ حج میں ہے کیا. اور جہاں تک استطاعت کی بات تھی, استطاعت کیا جو چیز شامل ہے قرآن اور حدیث سے. نمبر 1 مسلمان ہو, نمبر 2 عاقل, پاگل نہ ہو, عقل والا ہو. پاگل پہ حج فرض نہیں ہے, وہ معاف ہے. بالغ ہو, اپنی پیپرٹی کو پہنچ چکا ہو,
آزاد ہو، فری ہو، غلام نہ ہو، جیل میں قید نہ ہو، کہیں قید نہ ہو، وہ نہیں جا سکتا، اور استطاعت رکھتا ہو۔ یہ قرآن اور حدیث سے 5 چیزیں استطاعت میں شامل ہیں: مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، اور استطاعت کے اندر پیسہ اور آنے جانے کی سہولت۔ آپ کو پتہ نا پچھلے زمانے میں پینڈیمک میں آپ کے ویزے بند ہو گئے تھے، اب پیسہ بھی ہے، بالغ بھی ہوں، آزاد بھی ہوں، عاقل بھی ہوں، حج پہ نہیں جا سکتا کیونکہ ویزے بند ہیں، تو اس صورت میں حج معاف ہے، آپ پہ پریشان نہ ہو، بالکل معاف ہے۔ کنڈیشن دیکھ کے علماء کرام فیصلہ کرتے ہیں، جب علماء کرام فیصلہ کرتے ہیں بے فکر ہو جانا چاہیے کہ نہیں انہوں نے کوئی سوچ کے فیصلہ کیا ہوگا، ظاہر ہے وہ دین کا علم رکھتے ہیں۔ تو استطاعت کے اندر آنے جانے کی سہولت اور پیسہ 2 طرح کا، آپ کے پاس خود اپنے پیسے ہوں، اور جب آپ حج پہ جا رہے ہو تو گھر والوں کا خرچہ بھی موجود ہو، یہ نہیں کہ سارے پیسے لے کے نکل جائیں۔ یہ 5 کنڈیشن ہیں، اس میں کہیں بتا دے لکھا ہو کہ بیٹی کو، ماں باپ کو یا کسی کو حج کرانا ہو یا ساتھ لے کے جانا ہو، کچھ نہیں ہے۔ اب آپ حج کے لیے نکلے، سفر طے کیا، مکہ پہنچے، 8 تاریخ سے پہلے پہنچنا ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ارکان ہیں وہ کس ترتیب سے ہیں اور وہ ہم کیوں کر رہے ہیں۔ 7 تاریخ تک آپ مکہ میں رہ سکتے ہیں۔ جب پہلے مکہ پہنچے ہم لوگ حج تمتع کرتے، تمتع کے معنی فائدہ اٹھانا، ٹھیک ہے نا، ٹیک ایڈوانٹیج آف۔ تو ہم نے ایڈوانٹیج کیا لیتے ہیں؟ ہم جا کے عمرہ ادا کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور بال کٹوا لیتے ہیں، طواف کر کے صحیح کرتے ہیں اور بال کٹوا لیتے ہیں، یہ عمرہ ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد احرام کی چادریں اتر جاتی ہیں عمرے میں۔ تو اگر آپ 7 سے پہلے مکہ پہنچ گئے، 3 کو پہنچ گئے، 4 کو پہنچ گئے، عمرہ ادا کریں، صحیح کریں، بال کٹوائیں، احرام کھول دیں، قربانی نہیں عمرے کے اندر۔ اب آپ چاہیں تو طواف کریں، نمازیں پڑھیں، جو کرنا ہے مکہ میں کریں، مکے میں۔ اور ایک نماز کا ثواب ہم سب کو معلوم ہے، حرم کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ایک دفعہ فجر پڑھ لی، 1,00,000 فجر پڑھنے کا ثواب، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 1,00,000 نماز کا ثواب۔ دن کی 5 نمازیں، 5,00,000 نمازوں کا ثواب۔ تو دل تو چاہے گا کہ ساری وقت یہی نمازیں پڑھتے رہیں۔ اور حاجی کے لیے تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ خانہ کعبہ کی جو طواف ہے یہ واحد عبادت ہے جو مکہ میں حرم کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتی، کہیں نہیں، مکہ میں کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ طواف کی عبادت صرف خانہ کعبہ کے گرد ہی جائز ہے۔ میں کئی جگہ اس ضمن لطیفہ سناتا چلوں گے، جو بیچارے ان پڑھ اور غریب لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کی محبت جانتا ہے، ظاہر ہے، میں نہیں کہتا کہ اللہ ان کو گناہ دے گا۔ ہمارے ملک میں 12 ربیع الاول بڑے ذوق و شوق سے منائی جاتی ہے۔ بجلی کی کمی کے باوجود 12 تاریخ کو پورا شہر بلکہ پورا ملک روشن ہوتا ہے قمقموں سے، لائٹیں، اور اس دن شیڈنگ نہیں ہوتی، لوڈ شیڈنگ، شاید اللہ کی برکت ہی ہوگی، واللہ عالم۔ تو ہمارے علاقے میں بہت سارے ماڈل بنائے ہوئے تھے انہوں نے، مسجد نبوی کے ماڈل، فلاں مسجد کے ماڈل، تو لوگ نکلتے رات کو ذرا سیر کر کے آئے کیسے کیسے ماڈل بنے، کیسی کیسی بلڈنگ ہے، عمارتیں سجی ہیں۔ تو ایک جگہ 2 ماڈل بہت بڑے بڑے رکھے تھے، مسجد نبوی کا اور خانہ کعبہ کا۔ تو محلے والوں نے بڑی محنت سے بالکل اصلی چھوٹا سا منیچر ماڈل بنایا ہوا، اچھا لگا، دیکھا، کیمرے تو زمانے میں فوٹو کھینچتے۔ جو عجیب چیز دیکھی کہ خانہ کعبہ کے ماڈل کے گرد لوگ گھوم کے طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ کے ماڈل پہ طواف کر رہے تھے۔ تو پوچھا کہ بھائی کیا کر رہے ہو یار، یہ تو خانہ کعبہ تھوڑی ہے۔ کہتا غریب لوگ وہاں نہیں جا سکتے، یہی شوق پورا کر لیں، شاید اللہ قبول کر لے۔ یہ محبت اپنی جگہ، خلوص اپنی جگہ، اللہ کے رول اپنی جگہ، وہ وہاں حج نہیں ہوگا، حج تو وہیں ہوگا۔ اور خاص طور پر طواف، تو طواف واحد عبادت ہے جو صرف خانہ کعبہ میں ہو سکتی ہے، اس کے ماڈل کے گرد نہیں ہو سکتی۔ تو چلے 7 تاریخ تک ٹھہری رہیں، تو ٹھہرے، نمازیں پڑھیں، طواف کریں۔ جو 60 نیکیاں نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اجر ملتا ہے، 40 طواف کرنے والوں کے لیے، اور 20 جو بیٹھ کے خانہ کعبہ کو دیکھے ان کے لیے 20 اجر موجود ہیں، صرف دیکھنے کا اجر ہے خانہ کعبہ کو۔ تو جس جگہ اتنی فضیلت ہو کہ میں پورا حج وہاں نہیں کر سکتا کیا؟ نہیں، 8 تاریخ کی صبح آپ نے 2 چادریں پہننی ہے، تمام لباس اتار دیں، 2 چادریں سفید، سلی بھی نہ ہوں، اسٹچ نہیں ہوں گی اور سفید ہوں گی۔ ان کی کوالٹی کا فرق ہو سکتا ہے، برانڈیڈ ہو کہ ان برانڈیڈ ہو، لیکن ہوں گے سفید اور ان اسٹچ۔ وہ پہن کے کیا کرنا ہے آپ نے؟ مکہ چھوڑ دیں۔ کہاں جانا ہے؟ برابر میں گراؤنڈ ہے، برابر میں، مکہ سے ملا ہوا ہے، دور بھی نہیں ہے، مینا، وہاں چلے جائیں۔ کیا کرنا ہے؟ وہاں جا کے ٹینٹ پہ رہنا ہے۔ اب تو خیر ٹینٹ بنے بنائے مل جاتے ہیں، پہلے لوگ ٹینٹ لے کے جاتے تھے، ٹھوکا ٹھوکی ٹینٹ بھی لگ رہے ہیں جناب، وہ جیسے بھی لگ رہے ہیں ٹینٹ لگا دیتے لوگ۔
اس زمانے میں بجلی بھی نہیں ہوتی تھی، وہ گرمی میں پڑے ہوئے لالٹیں لگائی ہوئی ہے، جو پیٹرومیکس ہوتے ہیں، جو بھی موم بتیاں جلائی ہوئی ہیں. آپ نے جا کے ٹینٹ میں رہنا ہے، جبکہ پڑوس میں خانہ کعبہ موجود ہے، میرا ہوٹل موجود ہے. نہیں، ٹینٹ پہ جا کے رہو. کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں، کوئی خاص عبادت، کوئی طواف، کوئی خاص وظیفہ، کوئی چلہ، کچھ نہیں. 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہے بس، اور ذکر اذکار کریں، اللہ کو یاد کریں، تلاوت کریں، سونا ہے سو جائیں، سوتے رہے. فجر سے ظہر سو، ظہر پڑھے، ظہر سے اثر سو جائیں. کچھ نہیں ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. اچھا پلنگ بھی نہیں ہے، بیڈ بھی نہیں ہے، زمین پہ کارپیٹ بچھا دیا اب تو کارپیٹ کے اوپر بیڈ لگا ہے، سو جائیں. اب کیا کرنا ہے؟ 9 تاریخ کو کیا کرنا ہے؟ اٹھیں اور دوسرے گراؤنڈ پہ چلے جائیں، وہ برابر میں ہے، وہ بھی عرفات کے میدان میں. وہاں کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں، نمازیں پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، کھانا کھانا ہے، سو جائیں. کوئی خاص عبادت نہیں ہے. اور برابر میں خانہ کعبہ میں لوگ 1-1 لاکھ نماز کا ثواب لوٹ رہے جو حج پہ نہیں آئے. میں تو یہاں پڑھا ہوا ہوں نا، تو جو حج پہ نہیں آئے وہ طواف کر رہے ہیں، وہ تو خانہ کعبہ خالی مل رہا ہے ان کو. ہر طواف کے بعد وہ حضرت کو چوم بھی رہے ہیں، اور این ممکن ہے حتیم کے اندر نماز پڑھنے کا موقع مل جائے. حتیم جو وہ ہاف سرکل ہے، وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، وہاں نماز پڑھی تو اندر پڑھ لی نماز خانہ کعبہ کے. وہ بزے لوٹ رہے ہیں، میں یہاں پڑھا ہوا ہوں، وہ بھی ٹینٹ کے اندر. اب مغرب کی اذان ہو گئی تو نماز پڑھ لیں، نہیں نماز نہیں پڑھنی، نکلو یہاں سے. اب کہاں جانا ہے؟ ایک اور گراؤنڈ میں جانا ہے، وہ برابر میں. وہاں کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا. اور وہاں تو ٹینٹ بھی نہیں، ساری رات آسمان کے نیچے بارش ہو رہی ہے، چھتری کھول کے بیٹھ جائے بہت سے بہت انہیں بھیگتے رہے. کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا. اب تو فجر کی عشاء اور مغرب ملا کے پڑھنی ہے، اس کے بعد عشاء کے بعد اب فارغ ہیں، سو جائیں، تلاوت کر لیں، دعا کر لیں، کھانا کھا لیں. ہاں بس وہ خاص طور میں کنکریاں چنی ہوتی ہیں، 7 چھوٹی چھوٹی کنکریاں. فجر کی نماز پڑھی، اب کیا کرنا ہے؟ دوبارہ مینا چلے گئے. یا اللہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک ہی جگہ گھومے جا رہے ہیں، ٹینٹوں میں گھوم رہے ہیں، آسمان پہ بھی نیچے پڑے ہوئے ہیں، کنکریاں چن رہے ہیں، کوئی خاص عبادت نہیں ہے. اور دل چاہ رہا ہے کہ برابر جا کے نماز پڑھ کے آ جاؤں. آپ نہیں جا سکتے. مینا، عرفات اور مزدلفہ چھوڑ کے آپ حرم میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے. اب تو گاڑیاں ہیں، آدھا گھنٹہ لگے گا جا کے ہو کر آ جائیں. نہیں، نماز یہیں پڑھنی ہے. 10 تاریخ ذرا مصروف دن ہے، وہ خاص دن ہے 10 تاریخ. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو بڑا دن ہے حج کا وہ 10 ہے، کچھ کہتے ہیں 9 ہے، ہم اس کی بحث میں نہیں پڑھتے. اب 10 تاریخ کو آپ نے کئی کام کرنے جو بہت امپورٹنٹ ہیں حج کے. سب سے پہلے آپ نے جا کے جمرات کو کنکریاں مارنی ہے، وہی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری تھی. کنکریاں مارنے کی میں آپ کو دونوں روایتیں سنا دیتا ہوں. دونوں کے بارے میں ہے کہ دونوں صحیح ہیں، دونوں مستند ہیں، کیونکہ کسی مستند حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن 2 روایتیں موجود ہیں کہ کنکر کیوں مارے جاتے ہیں. تو ایک روایت یہ ہے کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب قربانی کے لیے لے جا رہے تھے تو اس وقت شیطان نے آ کے آپ کو بہکانے کی کوشش کی تھی، تو آپ نے اس کو کنکریاں ماری تھی، تو اس کی یاد میں کنکریاں ماری جاتی ہیں. ایک روایت یہ موجود ہے. دوسری روایت یہ موجود ہے کہ پچھلے زمانوں میں کنکریاں نہیں ماری جاتی تھی، یہ کنکریاں ماری ابراہا کے حوالے سے، کہ جب ابراہا اپنا لشکر لے کر آیا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، تو اللہ نے جو ابابیل بھیجے تھے وہ کنکریاں لے کر آئے تھے. وہ کنکریاں بھی عجیب تھی، جس پہ پڑتی تھی اس کا گوشت گلنا شروع ہو جاتا تھا، ہاتھیوں کے انسان ہو. چھوٹے پرندے وہ آج بھی موجود ہیں خانہ کعبہ میں. آپ کو کبوتر کے علاوہ جو پرندے اڑتے نظر آتے ہیں وہ ابابیل ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے پرندے، ان کے پاؤں میں چھوٹی چھوٹی 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں 2 پنجوں میں. وہ جس پہ گرتی تھی وہ ختم، اس کی کھال گلنا شروع ہو جائے مر جاتا تھا وہ. تو کچھ کہتے ہیں کہ وہ اس کی یاد میں بھی ہیں کہ یہاں کنکریاں برسائی تھی اللہ نے. واللہ عالم دونوں روایتیں صحیح ہیں، اور دونوں کا احتمال ہے کہ دونوں لی جا سکتی ہیں. ابھی بحث پہ نہ پڑے، لیکن کنکریاں مارتے ہوئے دونوں کو یاد کر لیں. یا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ جنہوں نے کنکری شیطان کو ماری تھی، تو جب شیطان مجھے کوئی وسوسہ دے مجھے بھی پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. یا پھر یاد رکھیں اللہ اپنے گھر کی مدد کرنے پہ قادر ہے، اپنی مدد کرنے پہ قادر ہے. وہ ابابیل بھیج کے بھی اپنے گھر کو بچا سکتے ہیں. تو 10 تاریخ کو پہلا کام کنکریاں مارنی ہے. اس کے بعد قربانی، اپنا بال قربانی کرنی ہے، سر کے بال اتروانے ترتیب کے ساتھ. جب تک قربانی نہیں ہوگی سر کے بال نہیں اتاریں گے. اور تب اب آپ کے پابندیاں احرام کی ختم ہو گئی. آپ نے سب سے پہلے جمرات کو کنکریاں ماری، پھر آپ نے قربانی کی، پھر آپ نے بال کٹوائے. اب آپ کی جو ہے قربانی احرام کی چادر اتر گئی. چوتھا کب آپ جا کے طواف زیارہ کرنا ہے.
اب جائیں گے آپ خانہ کعبہ، چونکہ احرام کی چادریں کھل گئیں، آپ آزاد ہیں، اب جو چاہے کریں، لیکن رہنا مینا میں، تو پھر طواف زیارہ کیا جاتا ہے، جا کے طواف کر کے پھر واپس مینا میں آنا، اس کے بعد 11 اور 12 تینوں دن 10 11 12 رہنا مینا میں۔ کوئی پہلے جانا چاہے اجازت ہے، لیکن تینوں دن وہیں رہنا ہے، اور کرنا کیا ہے، تینوں دن جا کے کنکریاں مارنی ہے، 3 وقت ستون ہے، تینوں کو کنکریاں مارنی ہے۔ یہ 5 دن حج کے ہیں، 8 9 10 11 12، مکہ سے باہر ٹینٹوں کے اندر زندگی، اور مینا میں جو لوگ جا چکے ہیں ٹینٹوں کے اندر، وہ پرائیویسی کچھ نہیں ہوتی ہے، اتنا آدھی مسجد کے برابر ہے ٹینٹ ہوتا ہے، سارے زمین پہ سوئے پڑے ہوئے، اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتے وہاں، الا کہ آپ کا کوئی سیپریٹ خیمہ ہو، کیونکہ وہ تو حج میں ویسے ہی بنا ہے کہ آپ نے کوئی سیکشل ایکٹیویٹی کرنی نہیں ہے وہاں، تب آپ 8 9 10 بندوں کے ساتھ سو رہے، پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی خراٹے لے رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، پڑے ہوئے، باتھ روم کی لائن لگانی پڑتی ہے، بہت سارے باتھ روم ہیں لیکن لائن لگانی پڑے گی، خوشبو آپ لگا نہیں سکتے، بال نہیں توڑ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، پابندی پہ پابندیاں، جب تک آپ 2 چادروں کے اندر ہیں یہ پابندیاں برقرار رہتی ہیں۔ تو جو عمرے پہ تو نہیں، جو حج پہ جائیں وہ سوچیں کہ ان 5 دنوں میں اللہ مجھ سے چاہ کیا رہا ہے، یہ سارے کام حرم میں کیوں نہیں ہو سکتے، میں اپنے ہوٹل میں ٹھہروں، طواف کروں، عبادت کروں، وہی تو کر رہے ہیں ہم لوگ، مطلب مینا میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے، عرفات میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے، مزدلفہ میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے، ہاں 10 تاریخ کو مینا میں قربانی کرنی ہے، مینا چلا جاؤں گا 10 کو قربانی کر کے واپس ہوٹل میں آ جاؤں گا، نہیں۔ اور یہی بات سمجھنا ہے حج کے دوران، جو علماء کرام نے کتابوں میں لکھی ہے، میرے عقل کی یہ نہیں ہے، کتاب علماء نے لکھی ہے، ہمیں سمجھنا ہے کہ کون سی چیز کس جگہ افضل ہے، آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کا حکم کس وقت کس چیز کے لیے آ رہا ہے، جو چیز اللہ کہے گا وہ کرنی پڑے گی، یا سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اچھا، ایک شخص عمرے پہ جاتا ہے، ابھی عمرہ کھل جائے گا حج کے بعد، وہ عمرے پہ جاتا ہے اور جا کے پہلے دنوں مکہ میں ٹھہرتا ہے، اسی کسی اور مہینے کی 8 تاریخ کو، محرم کی، سفر کی، ربیع الاول کی، کسی تاریخ کی 8 کو وہ جاتا ہے مینا میں، ٹینٹ تو خیر وہ ہوں گے نہیں، اپنا ٹینٹ لے آ کے لے لے وہاں، اور 9 کو چلا جائے عرفہ، اور 9 کی رات کو چلا جائے مزدلفہ، اور 10 کو جا کے مینا میں قربانی کر دے، اس کا حج ہو جائے گا؟ اب بتائیے، کوئی بچے بھی کہیں گے حج تو نہیں ہوگا، حج تو اپنی تاریخ کو ہی ہوگا نا، سب کو 8 کو مینا پہنچنا پڑے گا، تمام حاجیوں کو، سب کو 9 کو عرفہ پہنچنا پڑے گا، سب کو 9 کی رات مزدلفہ پہنچنا پڑے گا، ساروں کو 30 لاکھ ہو تو 30 کے 30 لاکھ ماس موو کر رہا ہے، ماس، لیکن موو کر رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، ان 5 دنوں میں جو اللہ سمجھانے کی ہم کو جو ٹریننگ دے رہا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اصل چیز اللہ کا حکم ہے، فضیلت اللہ کے حکم میں ہے، کسی مہینے میں، کسی تاریخ میں، کسی جگہ میں، کسی گھنٹے میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ 8 تاریخ کو مینا حاجیوں کے لیے افضل ترین مقام ہے، خانہ کعبہ سے بھی افضل، 8 تاریخ کو وہ ساری فضیلت جو خانہ کعبہ کی تھی 8 کو مینا میں آ جاتی ہے حاجیوں کے ساتھ، اب وہ جو نمازیں پڑھے گا انشاءاللہ برابر ہے وہ اسی کے جو حرم کی تھی۔ 9 تاریخ کو مینا افضل نہیں رہے گا، عرفہ افضل ہو جائے گا، 9 کی رات کو مزدلفہ افضل ہو جائے گی، 10 کو مینا افضل ہوگا، 11 کو مینا افضل ہوگا، 12 کو مینا افضل ہوگا۔ اصل فضیلت اللہ کے حکم میں، اللہ کا حکم آ گیا، سمجھ میں آئے نہ آئے مجھے کرنا ہے، یہ حج کی ٹریننگ۔ تو پہلے کیوں نہیں سمجھ لیتے کہ جب اللہ کا حکم ہے کہ حج کرو تو میں کیوں نہیں جاتا، وہی پھر اپنی عقل یہ تو ان تمام ارکان میں جو یاد کرنے کی چیز ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بیوی کو چھوڑ کر آ جاؤ تو ایک لفظ نہیں پوچھا کہ اللہ وہ کیا کریں گے، وہاں چھوڑ کر آ گئے۔ بیوی کو بتایا کہ اللہ نے کہا، ایک لفظ نہیں بول جائیے، اللہ میں ضائع نہیں کرے گا۔ ہجرت کرنی پڑی، ہجرت کر کے چلے گئے، ملک چھوڑ دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نہیں کیوں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا تو پھر میں کیوں اپنی عقل لڑاتا ہوں، میں کیوں منطقیں لڑاتا ہوں، جو اللہ نے کہا ختم۔ اور صرف حج کے لیے نہیں ہے، تمام چیزوں کے لیے۔ تو جو حج پہ جا رہے ہیں یا حج کر کر آ رہے ہیں، جو نہیں بھی گئے،
جب اللہ کا حکم موجود ہے میرے خاندانی معاملات کے لیے، میں کیوں نہیں مانتا؟ میری بیوی کے لیے پردے کا حکم، میرے لیے داڑھی کی جو ہے وہ ترغیب کیوں نہیں ہے میرے چہرے پہ داڑھی؟ میں کس طرح لگنا چاہتا ہوں؟ نبی کی طرح نہیں لگنا چاہتا؟ ان سے محبت نہیں ہے کیا مجھے؟ چلے داڑھی سنت کہہ سکتے نا، حجاب تو فرض ہے۔ اگر میری بیوی اور میرے بچی اگر حجاب نہیں اوڑھتی ہے تو میں کس کو مان رہا ہوں؟ اللہ کو کہ دنیا والوں کو؟ اور حج پہ جا رہا ہوں میں۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا حج پہ جا رہا ہوں کیا کروں؟ میں نے کہا باقی تو چھوڑے، ایک کام کر لیجیے گا کہ جب آپ مسجد نبوی جائیں گے اور بڑے سوراخ کے سامنے جب قبر رسول کے سامنے جائیں گے، یا دنیا کی عظیم ترین شخصیت مدفون ہے، اس کو کس منہ سے سلام پیش کریں گے کہ چہرہ تو جیسا ہے ہی نہیں میرا؟ ایک صاحب نے بڑے پیار سے سچ بول دیا، جھوٹ نہیں بولا، کہ صاحب میں حج کر کر آئے ہوں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کم از کم اللہ کی بات ایک تو بات مان لی۔ ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ جائیں تو ذرا کوشش کریں، ہمت کریں، رکھیں نا داڑھی، ذرا دکھائیں رسول سے محبت، رسول مجھے آپ سے محبت ہے، جیسا بھی لگوں گا تیری طرح لگوں گا نبی تیری۔ تو صاحب واپس کہا اچھا انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ واپس آئے تو دیکھو ماشاءاللہ چھلے ہوئے۔ میں نے کیا ہوا؟ کہ سلیم صاحب جھوٹ نہیں بول سکتا، مسجد میں کھڑا ہوں، حج کر کے آیا ہوں، بیگم کو پسند نہیں ہے۔ تو میں نے مذاق میں کہا تھا کہ اگلی بار آپ جب نعرہ لگائیے گا تو کہے گا بیگم اکبر، اللہ اکبر کہے گا۔ پھر جب اللہ کی ماننی نہیں تو اللہ کہاں سے اکبر ہو گیا؟ بیگم اکبر، وہ میرا بیگم کی طرف، بیگم اکبر، ختم۔ چلو جھوٹ تو نہیں بولا نا انہوں نے، تو اپنے دل کو ٹٹولیں ذرا، میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا ہوں، نبی سے محبتیں دکھائیے نا ذرا۔ گوروں کی پینٹ پہن کے، گوروں کی ٹی شرٹ پہن کے، اس پہ گوچی اور ارباری لکھ کے دنیا کو دکھاتے پھرتے کہ میری ڈریس یہ، میرا ڈریس کوڈ یہ، میری گاڑی پہ مرسیڈیز کا ایمبلم لگا ہوا ہے، تو دکھانا میں رسول کا عاشق ہوں میں، اس پہ کوئی شرم آتی ہے؟ نہیں، بڑھاپے میں، بڑھاپے میں ویسے کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو یہ ہے حج کے ارکان کہ فضیلت اللہ کا حکم، اور جب آ جائے خاموش۔ جیسے بڑے روڈ جا کپلنگ نے کہا تھا، اپنی نظم میں کہا تھا اس نے، یہ فوجیوں کے لیے لکھی تھی اس نے کہ فوجی کس طرح کام کرتے ہیں۔ تو ایک جگہ فوجیوں کو حکم ہوا کہ جاؤ حملہ کرو، اور وہ جہاں حملہ کرنے کا حکم دیا تھا بہت بڑی پارٹی موجود تھی وہاں، دوسری یہ چھوٹی سی بٹالین، انہیں پتا تھا ہم مر جائیں گے، ہماری موت ہے۔ تو اس کا ایک جملہ امر ہو گیا، وہ لکھا جاتا ہے، ہمارے پڑھائی بھی جاتا ہے اس کو، there is not to reason why، there is not to reason why، ہم نے پوچھنا نہیں ہے کیوں، but there is just to do it and die، ہم نے کرنا اور مر جانا ہے۔ تو جب اللہ کا حکم آ جائے نا، تمام منطقے لاجک سب پلیٹ کر رکھ دیں، لپیٹ کے، نا جو اللہ نے کہا وہ ہوگا۔ تو یہ تھی حج کی کچھ جو فضیلتیں، اس کے احکامات، اس کے پیچھے مقاصد جو علماء کرام نے کتابوں میں لکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ جو حج کرنے جا رہے ہیں اور جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، ان کے تمام ارکان کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اب تک نہیں جا سکے ہیں، سوچیں، اکیلے فرد جائیے، بیوی کو سمجھا کے چاہیے کہ میرے پاس ابھی میرے لیے پیسے، میں چلا جاتا ہوں، تم پہ اب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ارادہ کرے اگلے سال جانے کا، کیوں نیت ہے تو اللہ جانتا ہے، ارادے بھی اللہ جانتا ہے، کیا پتہ اللہ توفیق ہی دے دے۔ اور جو حج کر کے آ چکے ہیں وہ اپنے بچوں کو بتائیں، سمجھائیں، ہدایت دیں ان کو بھی، اور ان کے لیے بھی فکر کریں کہ وہ بھی اسی طریقے سے سمجھیں جو علماء کرام نے کتابوں میں بیان کیا ہے، جو اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ حج کی فضیلت کیا ہے، کس طرح کرنا، کیا کرنا، حکمتیں کیا ہیں، وہ ان کو سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔